السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے میرا صاحب، آپ نے جو پاکستان کے حالات بیان کیے ہیں، پریشانیاں، مہنگائی کا ذکر کیا ہے، اصل میں حالات بالکل ادھر ہی جا رہے ہیں، بالکل فطری طریقے سے جس طرح پانی اپنا راستہ اختیار کرتا ہے نا، اسی انداز سے آگے جا رہے ہیں معاملات۔ اور کہتے ہیں ٹھوکر کھا کے بھی اگر کوئی ٹھاکر بن جائے تو یا صبح کا بھولا اگر شام کو واپس آ جائے اس کو بھولا نہیں کہتے ہیں۔ تو یہ قوم انشاءاللہ آگے جا کے اٹھے گی، اور اس نے اٹھنا ہی اٹھنا ہے۔ وہ جو کسی نے کہا نا کہ اللہ تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، تیری موج کی بحروں میں، یا تجھے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، اس طرح ایک شعر ہے۔ پھر دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر انسانیت کے خیر خواہ تھے۔ مکہ میں ایک دفعہ قید پڑا، یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ تو نبی علیہ السلام، چونکہ ان کی جو زوجہ تھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت زیادہ امیر خاتون تھی، لیکن نبی علیہ السلام بذات خود بہت زیادہ خوددار اور بہت زیادہ عزت نفس، کبھی کسی سے سوال نہیں کرتے تھے اس انداز سے۔ لیکن بے چینی اس قدر بڑی کہ کبھی اندر آئیں کبھی باہر، پریشان اس طرح۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہچان کی، کہتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے، کیوں آپ اتنے زیادہ پریشان ہیں؟ پھر بتایا کہ قوم کے اوپر یہ تکلیف کا وقت ہے اور میں کچھ نہیں کر پا رہا ہوں، اس وجہ سے مجھے پریشانی ہے۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بڑی ایک رقم ان کو یعنی دی، خوش ہوئے نبی علیہ السلام، پھر لوگوں میں جا کے بانٹی یا جو بھی معاملہ کیا۔ یعنی یہ نبی علیہ السلام کی ایک جو لگاؤ انسانوں کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ، میں اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ وہ نبی نبوت کے بعد جب دعوت آگے بڑھی اور عام پبلک نے انکار کیا، وہ نبی دعا کر رہے ہیں اللہ سے، اے اللہ اس قوم کے اوپر وہ والا قید نازل کر جو یوسف علیہ السلام کے دور میں اس قوم کے اوپر آیا تھا۔ اب دیکھیے وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے وہی طریقہ اختیار کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، کہ کس طرح یوسف علیہ السلام کے دور میں 7 سال قید ہوا، اور اس کے بعد کتنوں کی عقل ٹوٹی اور حالات سازگار ہوئے دعوت توحید کے لیے اور ایمان کی طرف آنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ راستہ ہموار کیا اس طریقے سے۔ اور یہاں نبی علیہ السلام خود دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ان کے اوپر وہ والا قید نازل فرما، اور پھر وہ قید آیا، اتنا خوفناک قید آیا مکہ کے اندر کہ بالکل خشک سالی اور بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، اور اس قدر دھول اڑتی تھی ہر طرف، چونکہ جب خشک سالی ہوتی ہے تو پھر وہ دھول اٹھتی ہے زیادہ، تو ایسا لگتا تھا کہ آسمان دھوئیں سے بھر گیا ہے۔ حتیٰ کہ بڑے بڑے سردار بھی نبی علیہ السلام کے پاس اسی طریقے سے آئے کہ اے محمد اللہ سے دعا کرو یہ ہمارے اوپر سے یہ مصیبت ڈالیں اور ہم تیری بات مانیں گے۔ پھر اس طریقے سے بھی کچھ لوگ کہتے تھے، اور یہی بات فرعون کہتا تھا اپنے دور کے اندر، جب وہ جو بھی اللہ کا عذاب آتا تھا نا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے موسیٰ اللہ سے دعا کرو جو تمہارا ایک تعلق ہے اللہ کے ساتھ، یہ والا عذاب ہمارے اوپر سے ٹالے، ہم بالکل تیری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ایسے ہے کہ جو ایک دفعہ عذاب آتا ہے اس کا ایک وقت مقرر ہو جاتا ہے، وہ ایک دم نہیں ٹلتا ہے، وقت لگتا ہے اس میں، اور اسی میں پھر انسانوں کو موقع مل جاتا ہے اپنی باتیں بنانے کا۔ تو جب وہ عذاب ٹلتا تھا تو پھر وہ اپنی اسی روش کے اوپر وہ قائم ہو جاتے تھے۔ اس کا ذکر کیا قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے، کبھی ہم ذرا ہٹاتے ہیں عذاب لیکن انہوں نے کرنا وہی ہے جو پہلے کر رہے تھے، اس انداز سے۔ تو یہ میں اصل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس قوم کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر جو ہر طرف سے یہ چیزیں آئی ہیں، ان کو ذرا عقل ان کو جھنجھوڑنے کے لیے یہ چیزیں آتی ہیں تاکہ یہ اللہ کی طرف رجوع کریں، اور آگے جا کے انہوں نے کرنا ہے، ان کی اکثریت نے کرنا ہے، آگے جا کے اسلام کا دور دورہ ہونا ہے۔ اور جیسے حالات بن رہے ہیں میں تو بالکل اس کو پازیٹیولی سوچتا ہوں ہمیشہ کہ اس دعوت کے لیے بڑے سازگار حالات ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرنے کے لیے، گویا اللہ نے پوری دنیا کے اندر یہ ایک ماحول بنا دیا ہے، کیونکہ یہ ہماری دعوت کی طرف لوگ آئیں گے انشاءاللہ، توحید کی طرف، رد شرک کی طرف، اور یہ بہترین موقع ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کی طرف۔ اسی طرح جس طرح آپ نے بس کا ایک واقعہ سنایا، میرے ساتھ بھی اس طرح معاملات کئی دفعہ پیش آئے تھے وہاں جب میں کراچی میں تھا۔ ایک دفعہ میں نے وہاں دعوت دی، بس کے اندر توحید کی دعوت دی، تو ایک صاحب کو ذرا ناگوار گزری اور اس نے کہا کہ چھوڑیں جی بس کریں، آپ بنیادی باتیں بتایا کریں، یہ بات تو لوگ کہتے ہی رہتے ہیں۔
تو ایک دوسرے صاحب بول پڑے، انہوں نے کہا اس کو، یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں، میں پتہ نہیں 40-45 سال سے، اس طرح اس نے ایک بڑا فگر لیا، یا 50 سال سے میں بسوں سے میں سفر کر رہا ہوں، میں نے آج دن تک یہ بات نہیں سنی ہے جو اس جوان نے کہی ہے کہ توحید کی بات، یہ شرک کی بات، تو آپ کہہ رہے ہیں یہ بات تو کرتے رہتے، کون کرتا ہے؟ تو آپس میں وہ بلکہ تھوڑے سے تلخ کلامی ان کی ہو گئی۔ میں بھی بیچ میں ان کو بتا رہا تھا کہ دیکھو یہ بنیادی بات ہے، آپ کہہ رہے ہیں وضو سکھاؤ ان کو، یہ کرو، اور پھر آپ کو یہ بھی بتاؤں ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی شروع میں جب انہوں نے یعنی دین کی تبلیغ کا کیا تو ڈاکٹر صاحب کئی دفعہ وہ پانی لے کے جاتے تھے لوگوں کو وضو کے مسائل اور نماز اور یہ اس طرح کے، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اس کا کوئی اثر نہیں ہوا جب تک میں نے توحید کی دعوت دی، اور شروع میں یہ موٹی موٹی جب بات تھی تو اس کا بھی اس انداز سے یعنی ریئیکشن نہیں آیا جب تک ان کے جو کفر و شرک کے اوپر میں نے جا کے تھوڑا نہیں مارا ہے، کہ جب ان کی یہ جو شرکیہ پارٹیاں چاہے میلاد کی ہوں، چاہے یہ 10 محرم کی ہوں، چاہے یہ مزاروں کے اوپر جو کچھ کر رہے ہیں، جب ان کے اوپر چوٹ میں نے ماری ہے تو پھر ذرا ان کو ان کے اندر کھلبلی مچی ہے۔ تو جب تک کفر بالطاغوت نہیں ہوگا قوم کوئی یعنی اس کو سنجیدگی سے لے گئی نہیں۔ تو یہ ایک دفعہ واقعہ اس طریقے سے پیش آیا۔ پھر ایک دفعہ میں سفر کر رہا تھا تو میں نے تھوڑی سی وہ تبلیغ کی اور ساتھ ہی میں لٹریچر پڑھتا تھا، تو اس وقت میرے پاس جو لٹریچر تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور شہداء جنتوں میں زندہ ہیں ان قبروں میں نہیں، تو وہ ایک صاحب نے لیا، اس نے بلکہ اس کو اندر سے پڑھا ہیڈنگ جس طرح فوراً بندہ اندازہ لگا لیتا کیا ہے، تو کہنے لگے کہ یہ کتاب آپ کی بہت اچھی ہے، بس صرف یہ ٹائٹل ہے نا اس کو تھوڑا سا تبدیل کر دیں۔ میں کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے کہ یہ جو آپ نے لکھا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور شہداء جنتوں میں زندہ ہیں، اور پھر آگے لکھا ہے ان دنیاوی قبروں میں نہیں، یہ جو آخری جملہ ہے نا یہ ختم کر دیں، ان دنیاوی قبروں میں نہیں، باقی بات وہی ہے جنتوں میں زندہ ہیں۔ تو میں نے کہا یہ تو خیر نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہی اصل چیز ہے، اسی میں ساری دعوت ہے۔ اور مجھے حیرانگی ہوتی ہے یہ جو بچل گوڈ والے یہ لوگ ہیں، اور اس میں عالم دین آئے ہیں مفتی صاحب اختر بیگ صاحب، انہوں نے وہ کام کر دیا جو ایک مشرک میرے سے مطالبہ کر رہا تھا، اور میں کہہ رہا تھا ہم یہ نہیں کریں گے، تو انہوں نے وہ کام کر دیا، انہوں نے بلکہ اور زیادہ اس سے ہلکی الفاظ استعمال کر لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا شہداء کی جنتی زندگی، بس یہ نام کتاب کا رکھ دیا۔ وہ یہ نہیں ہو گیا کہ وہ جو ہتھوڑا کفر و شرک کے اوپر لگ رہا تھا وہ اب انہوں نے ہتھوڑا اصلی ہتھوڑا ہٹا کے فوم کا ہتھوڑا رکھ دیا، فوم نرم سا، تاکہ چوٹ لگے ذرا ہلکی لگے، ذرا بات تاکہ سمجھ نہ آئے لوگوں کو۔ اور یقین کرو یہ لاہور کا ایک واقعہ چھوٹا سا میں بتاؤں، ایک دفعہ میں صبح دودھ لینے جا رہا تھا تو ایک اس سے پہلے یعنی رات کو تقریر اس کی مسجد سے ہمارے گھر تک آواز آ رہی تھی، تو اس میں 2-3 وہ جو روایتیں ہیں جنتوں کے اندر شہداء کیا کر رہے ہیں، یہ وہ جنت کی نہریں اور یہ، تو میں صبح جب ادھر سے گزرا تو وہ وہاں مولوی صاحب اپنی مسجد کے سامنے کھڑے تھے، میں کہا مولوی صاحب بڑا اچھا آپ نے بیان کیا ہے، یہ جو جنت کے اندر شہداء زندہ ہیں، اور یہ لوگوں کو دیکھو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ قبروں میں زندہ ہیں اور یہ دنیا میں آتے جاتے ہیں، تو آپ نے یہ جو روایتیں بیان کی ہیں یہ بالکل صحیح ہے، یہ جنت میں زندہ ہیں۔ تو تھوڑے سے مولوی صاحب پھول گئے، انہوں نے کہا ہاں ہاں بالکل بھائی، ہم تو جو حدیث کی بات ہے وہ بیان کریں گے۔ میں کہا بہت اچھا۔ یقین کریں 2-3 دن گزرے تو اسی مسجد کے سامنے ایک بہت بڑا کوئی وہ جلسہ ہو رہا ہے جس میں ڈھول بھی بجائے جا رہے ہیں، اور سیاسی لوگ بھی کھڑے تھے اور ساتھ مولوی صاحب بھی کھڑے، اور انہوں نے وہ جو جھنڈے سیاسی تھے وہ اس مسجد اور مدرسے کے اوپر بھی لگائے ہوئے۔ میں نے کہا مولوی صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے اونچا ذرا کہا، وہ کھڑے تھے سارے سیاسی لوگ بھی، میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو مولوی صاحب ذرا شرما گئے اور گھبرا بھی گئے، مجھے کہتے ہیں یہ بھائی انہی کی مسجد ہے، انہی کی مسجد ہے۔ تو اللہ کے بندو جب مولوی صاحب کا پیٹ اس طرح یعنی دین کے ساتھ لٹکا رہے گا وہ حق نہیں بات بیان کر سکتا ہے۔ تو جب تک یہ دعوت اس انداز سے کھل کے سامنے نہیں آئے اور لوگوں کو بتایا جائے تمہارا مرض یہ ہے، تمہارا قصور یہ ہے، تمہارا جرم یہ ہے، کیوں اکثر یہ کہتے ہیں بھئی ہمارا قصور کیا ہے، یہ سیاسی لوگ بھی کہتے ہیں، عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں بھئی ہمارا جرم کیا ہے، آپ کا جرم شرک ہے، آپ نے اللہ کے دین کے ساتھ کلمے کے ساتھ غداری کی ہے۔ سب نے مل کے، مسلک پرستوں نے بھی اور ان جمہوریت پرستوں نے بھی، سب نے اللہ کے ساتھ شرک کا معاملہ کیا ہے، تب اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا ہے۔ اب الحمدللہ یہ دعوت اٹھی ہوئی ہے، آہستہ آہستہ لوگ اس طرف رخ کریں گے، کیونکہ یہ سارے سسٹم ناکام ہو گئے، خود بالکل ان کے اپنے منہ سے نکلتا ہے یہ سسٹم، آپس میں یہ جب ٹکرائے ہیں تو یہ کوئی سسٹم کامیاب نہیں ہو رہا ہے۔ اب ظاہری بات ہے ان کو جب دعوت دی جائے گی اصل دین کی تو انشاءاللہ لوگ ان سے نکل کر آئیں گے آہستہ آہستہ،
لیکن ساتھ ساتھ حالات بھی ظاہری بات ہے وہ بھی تلخ ہوئیں گے، مومنوں کے اوپر سخت دور آئے گا. یہ بھی ذہنی طور پر ایمانداروں کو اپنے عزائم مضبوط کرنے چاہیے، کیونکہ یہ چیز جب بھی ہوئی ہے، جب بھی یہ دعوت اٹھی ہے، اس دعوت کی یہ سنت ہے کہ کسی مشرک قوم نے اس کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کیا، اور سب ایکا کر لیتے ہیں. یہ خاص کر مذہبی لوگ پگڑی باندھ کے آئے ہیں، داڑیاں رکھ کے آئے ہیں، داڑیاں رکھنا ان کی مجبوری ہے، اور پھر مقابلہ کرتے ہیں دین حق کا. تو بہرحال یہ اس لیے ہم ان کو سمجھاتے بھی ہیں، افسوس بھی ہوتا ہے. دیکھو کتنی زبردست دعوت اٹھی تھی، تم نے سمجھ بھی لی تھی، مان بھی لی تھی کہ حق ہے، اب اس کے اندر کیوں تبدیلی کر رہے ہو، پھر کیوں سجدہ تعظیمی کا شرک اس کے اندر لے کے آئے ہو. اور جس طرح بھی یہ جس سے بھی گفتگو ہوتی ہے، چاہے یہ شمیم احمد صدیقی صاحب سے ہوئی ہے جو بھی کلپس کے اندر، یا جس سے بھی ہوتی ہے، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو دوسرے مسلک کرتے ہیں. جس طرح بریلوی اپنے شرک کو ثابت کرنے کے لیے اندازہ لگاتی اللہ واتی الرسول، اس کو پیش کر کے وہ یہ گویا کہنا چاہ رہا ہے کہ رسول کے صدقے مانگو. قرآن کی کون سی آیت کو کدھر اس کا رخ پھیر رہا ہے؟ جہاں اللہ کہتا ہے جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ، قرب حاصل کرو، اس کو وسیلے کے حق میں پیش کر رہے ہیں، اور قرآن سے ثابت کر رہے ہیں کہ مردے سنتے ہیں. بتائیے اس سے بڑی بات کیا ہے؟ حدیث سے ثابت کر رہے ہیں کہ مردے سنتے ہیں، ان کا یہ فہم ہے، اور پوری رات مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور ہمارے مناظرہ باز جو اس جماعت کے اندر سے اٹھے وہ کہتے ہیں روح مردہ ہے، کبھی کہتے ہیں بادشاہ کے سامنے یہ سجدہ کرنے سے جو سر کے ذریعے سجدہ کیا جاتا ہے، یہ شرک کہاں سے آ گیا؟ تو اندازہ لگائیے ان کی اس طرح مت ماری گئی ہے. اصل میں جب انسان اپنے راستے سے ہٹتا ہے تو شیطان جو ہے، دیکھیے یہ جو دو گروپ ہیں ان کے آگے تو شیطان کھڑا ہو گیا، ان کے اندر شرک لے آیا، یہ جو لڑی والا گروپ ہے اور رفاعم والا، اور باقی یہ جو تین ہے نا، ان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے شیطان، ایک دم سامنے نہیں آ رہا ہے، ساتھ ساتھ جیسا نہیں مطلب کچھ چلتا، ساتھ ساتھ کسی کی چل کے آگے جا کے ہلکا ہلکا دھکا دائیں بائیں دیتا ہے تاکہ یہ اس راستے سے ہٹے. تو اس طریقے سے ساتھ ساتھ ان کے چل رہا ہے، ان کو ہوش نہیں ہے. ہم ان کو بتا رہے ہیں تمہارا ساتھ معاملہ بھی آگے جا کے وہی ہونا ہے، اس لیے آگے جا کے تمہیں دھکا دینا ہے جس طرح شیطان نے دھکا دیا محمد حنیف کو اور شمیم صاحب کو، اور یہ جو سارے سجدہ تعظیمی کا جواز پیش کرتے ہیں، ان کو واقعی اسی طریقے سے نظر آتا ہے. 4 نمبر آیت کے بعد ایسا چھلانگ لگاتے ہیں، اس طرح چھلانگ لگا کے جاتے ہیں 100 نمبر آیت کے اوپر، جس طرح نہیں نیچے کھڈا ہو، کوئی بڑا زور سے چھلانگ لگائی جاتی ہے تاکہ گر نہ جاؤں، تو اس طرح چھلانگ جلدی سے لگاتے ہیں تاکہ 6 نمبر آیت کوئی نہ پڑھ لے. 6 نمبر آیت پڑھ لی تو پھر تو ان کا سارا منصوبہ جو پیچھے ابلیس کا منصوبہ، اس نے بس ایک سجدہ ان سے کروانا ہے کہ دیکھو بس اتنا ہی مان لو کہ وہ اس دور میں ہوا تھا سجدہ، بس اتنی بات مان لو. ابلیس کو پتا ہے کہ بس اتنی بات اگر یہ مان لیں گے نا تو ان کے سارے کارنامے پر سیاہی پھر جائے گی، ان کے اندر وہ شرک کے جراثیم آ جائیں گے، ان کا دماغ مشرکانہ بن جائے گا، اور اس کے بعد پھر ان کا ایمان خالص نہیں رہے گا، ان کا ایمان خراب ہو جائے گا. اسی لیے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا تھا کہ جس کا ایمان خراب ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر کروڑوں خربوں رحمتیں برسائے. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے جو اس طرح تفسیر کرتا ہے اس کا ایمان خراب ہوتا ہے، اس طرح بھی کہہ سکتے تھے، حالانکہ بات وہی ہے تقریباً، لیکن اس میں وہ شدت نہیں ہے جو اس میں ہے کہ جس کا ایمان خراب ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیر کرتا ہے. پہلے ایمان خراب ہوتا ہے تب یہ اس طرح سوچتا ہے. تو یہ اللہ کے اس بندے نے فتویٰ دیا، اور آج ان سب کو پتہ بھی ہے، پھر بھی آنکھیں بند کر لی انہوں نے. اب بتائیے ہمارے سامنے تو 2 چیزیں سامنے آ گئی مثال کے طور پر. اب ہم ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر مانیں، عالم دین واحد عالم دین کی تفسیر مانیں، یا قاری خلیل الرحمان کی تفسیر مانیں؟ بتائیے ذرا. ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر مانیں یا شمیم احمد صدیقی صاحب کی تفسیر مانیں؟ تو یہ تو مقابلہ ہم نے ان کے ساتھ کرنا ہے، اور ان کا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کیا مقابلہ بتائیے کوئی ہے؟ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر مانیں یا محمد حنیف کی تفسیر مانیں؟ کیونکہ محمد حنیف صاحب سے جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو آگے کہتے ہیں میری تفسیر پڑھو، میری تفسیر پڑھو. بھئی آپ کی تفسیر پڑھیں گے تو اس میں شرک ہے. یہی دیوبندی کہتے ہیں ہماری تفسیر پڑھو، اہل حدیث کہتے ہیں ہماری تفسیر پڑھو، تمہاری تفسیر، ابن کثیر کی تفسیر پڑھو، فلاں کے فلسفے پڑھو. انہوں نے تو ایمان خالص کا راستہ روکا ہے. کاش یہ ایسی تفسیریں نہ کرتے راستے سے ہٹانے والی، اگر کرتے بھی تو صحیح کرتے. تو یہ شروع میں محمد حنیف صاحب کو یہی کہا گیا تھا کہ اگر تفسیر کرنی ہے تو بالکل صحیح درست کرنی ہے، اس میں گڑبڑ نہیں کرنی ہے. تو تب تو یہ طے پایا تھا، لیکن پھر انہوں نے گڑبڑ کی. جس طرح پہلے مفسرین نے کی تھی وہی حرکت آپ نے کی. تو جو حرکت انہوں نے کی تھی ان کا ہم نے رد کیا، وہی حرکت آپ کریں اور آپ کو شاباش دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچیں ذرا آپ. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.